ایک اور کلام اعلیٰ حضرت کا کمال کا کلام ہے، شخصیت ہی کمال کی اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ، تو کلام کمال کا کیوں نہ ہو؟ امام کا ایک ایک کلام جو ہے وہ اپنی جگہ پر ایک شان رکھنے والا کلام ہے۔ مجداباد آسی و شافع شہ ابرار ہے، 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 تہنیت اے مجرموں، تہنیت اے مجرموں، ذات خدا غفار ہے، تہنیت اے مجرموں، ذات خدا غفار ہے، لب زلال چشمہ کن میں گوندھے وقت خمیر، لب زلال چشمہ کن میں گوندھے وقت خمیر، تم مردے زندہ کرنا اے جان تم کو کیا دشوار ہے، مردے زندہ کرنا اے جان تم کو کیا دشوار ہے، تہنیت ہے مجرموں، ذات خدا غفار ہے، چاند شق ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے، چاند شق ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے، بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے، بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے، مجداباد آسی و شافع شہ ابرار ہے، جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے، جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے، جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے، ہم کو بھی درکار ہے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے، ہم کو بھی درکار ہے، ہاں گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے، گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے، نور کا تڑکا ہو پیارے، نور کا تڑکا ہو پیارے، گور کی شب تار ہے، نور کا تڑکا ہو پیارے، گور کی شب تار ہے، تہنیت ہے مجرموں، ذات خدا غفار ہے، تیرے ہی دامن پہ ہر آسی کی پڑتی ہے نظر،
پڑتی ہے نظر ایک جانے بے خطا پر، ایک جانے بے خطا پر، دو جہاں کا پار ہے، ایک جانے بے خطا پر، دو جہاں کا پار ہے۔ بہرے جوش طوفان، بہرے بے پایا ہوا نا سازگار، جوش طوفان بہرے بے پایا ہوا نا سازگار، نوح کے مولا کرم کر دے تو بیڑا پار ہے، نوح کے مولا کرم کر دے تو بیڑا پار ہے، نوح کے مولا کرم کر دے تو بیڑا پار ہے۔ حیرت گئے آئین دارے وفورے وصف گل، حیرت گئے آئین دارے وفورے وصف گل، ان کے بلبل کی خاموشی بھی لب اظہار ہے، ان کے بلبل کی خاموشی بھی لب اظہار ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کلام تو سنا ہوگا نا آپ اعلیٰ حضرت کا، جو وہ کلام جس میں لب نہیں ملتے، سید کون سلطان جہاں، سنا نہیں سنا آپ نے؟ میں کبھی سناؤں گا انشاءاللہ آپ کو، وہ کلام جس میں لب نہیں ملتے۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں اعلیٰ حضرت نے ایسا کلام لکھا کیوں، کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ایسا کلام کیوں لکھا اعلیٰ حضرت نے کہ جس میں لب نہ ملے۔ تو میرے دل نے ایک بات کی، یہ شعر جب پڑھا تب یہ بات سمجھ میں آئی، جب بندہ اپنی سوچ سے زیادہ بھی کوئی چیز کو محسوس کر لے، جیسے کہ ہم آقا علیہ السلام کے حسن کے بارے میں پڑھتے ہیں سنتے ہیں، ان کے ابرو مبارک ایسے تھے، ان کی پلکیں مبارک دراز تھیں، ان کی آنکھوں مبارک کا کلر کیا تھا، اور سفیدی میں سرخ ڈورے تھے، اور بینی مبارک کیسی تھی، لبہائے مبارکہ کیسے تھے، ہم سنتے ہیں سبحان اللہ۔ لیکن کبھی دیکھنا مل جائے، آمین، جیسے کہ پیر میرے علی شاہ صاحب نے جھلک مانگی کہ حجریں تھی مسجد آؤ ڈھولن، من بھاوری جھلک دکھاؤ سجن، جھلک او مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن جو ہمرا وادی سن کریاں۔ تو جب آقا نے کرم کر دیا تو کرم ایسا ہوا کہ جھلک مانگی تھی اور جھلک میں ملا ایسا کہ پیر میرے علی شاہ صاحب کے اٹھے کہ سبحان اللہ، ما اجملک، ما احسنک، ما اکملک، وہ کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، وہ گستاخ کیاں کتھے جاڑیاں۔ تو جب بندہ دیکھ لیتا نا بہت زیادہ تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، منہ بند ہو جاتا ہے، یوں کھلے کا کھلا رہ جاتا ہے، یوں اس کو وہ کیفیت ہوتی ہے کہ اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ جاتا ہے، اگرچہ منہ کھلا ہے، اگرچہ لب خاموش ہیں، لیکن اس خاموشی کے اندر بھی محبوب کی ثنا ہو رہی ہے۔ امام کہتے ہیں کہ حیرتیں ہیں آئینہ دارے وفورے وصف گل، ان کے بلبل کی خاموشی بھی لب اظہار ہے، ان کے بلبل کی خاموشی بھی لب اظہار ہے۔ امام نے چاہا کہ ایسا کلام لکھ دوں کہ وہ کیفیت آ جائیں پھر بھی نعت ہو، لب نہ ملے
لیکن نہ تو اللہ اکبر، عشق کی باتیں ہوتی ہیں. گونج گونج اٹھے گئے نغمات رضا سے بوستان، گونج گونج اٹھے گئے نغمات رضا سے بوستان. ارے کیوں نہ ہو، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے. مجتبی ناسی و شافع شہ ابرار ہے، تہنیت ہے مجرموں ذات خدا غفار ہے. 7 ستمبر 1974 کو وہ تاریخ ساز دن تھا کہ اس دن پاکستان کی قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر یہ قرارداد پاس کی کہ قادیانی غیر مسلم اقلیت ہیں. قادیانی ہو، خواہ وہ کوئی ایسا شخص ہو جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانتا ہو، ہر وہ شخص جو عقیدہ ختم نبوت کا منکر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور صرف یہی نہیں کہ شرعی طور پر دائرہ اسلام سے خارج ہے، بلکہ پاکستان کا آئین بھی یہ ڈکلیئر کرتا ہے کہ ایسا شخص جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور پاکستان کے آئین میں 7 ستمبر 1974 کو یہ باتیں بھی شامل کر دی گئیں کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو وہ اس بات کا اظہار کرے، اس بات کا اقرار کرے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے. اور اگر کوئی شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا تو وہ اپنے آپ کو کسی بھی جگہ، کسی بھی تحریر میں، کسی بھی دستاویز میں مسلمان نہیں کہہ سکتا. اور پھر ایسے لوگ جو عقیدہ ختم نبوت کے منکر ہیں، اگر وہ اپنی کوئی عبادت گاہ تعمیر کرتے ہیں تو وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اس عبادت گاہ پر مسلمانوں کی کوئی علامت نہیں لگا سکتے. 7 ستمبر 1974 کو جو یہ آئین پاس ہوا، اس میں جو اس کا سہرا جاتا ہے قائد ملت اسلامیہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو. شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس وقت قومی اسمبلی کے ممبر تھے. شاہ احمد نورانی صدیقی علیہ رحمہ نے اپنی کاوشوں کے ذریعے اسمبلی میں قرارداد پیش کی، اور اس قرارداد کو جب پیش کیا گیا تو اس پر اپوزیشن کی طرف سے 37 اراکین کے دستخط تھے، یعنی کہ 37 اراکین اس قرارداد کے پیش کرنے کی تائید میں تھے. اور پھر جب متفقہ طور پر اس قرارداد کو منظور کرانے کا مرحلہ آیا تو شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے رفقا کے ساتھ مل کر اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو سے ملاقات کی، اور بھٹو صاحب کو بھی قائل کیا کہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے آپ بھی اپنا حصہ ملائیں اور اس قرارداد کو منظور کرانے میں ہمارا ساتھ دیں. اور پھر 7 ستمبر کو جب قرارداد پاس ہوئی تو یہ ڈکلیئر کر دیا گیا کہ قادیانی غیر مسلم اقلیت ہیں.